اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 107۔ اللہ تعالیٰ کا شاہی اقتدار۔ علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے، کیا آپ کو اس بات کا نہیں پتا کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، لہٰذا اس بادشاہوں کے بادشاہ کے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے، اسی کو اقتدار شاہی حاصل ہے، وہ جو قانون چاہے اور جس وقت چاہے نافذ کر دے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ یعنی اے اعتراض کرنے والو، اللہ کے علاوہ نہ تو تمہیں کوئی نفع دینے والا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان دور کرنے والا ہے، لہٰذا اعتراضات سے رک جاؤ ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آیت کا میسج آپ کے نام، یقین کیجئے کہ اللہ آپ کا مددگار ہے، یعنی اس بات کا یقین بنائیے کہ اللہ ہی آپ کی مدد کرے گا اور اللہ ہی آپ کو سنوارے گا، سنبھالے گا، چلائے گا۔ روزی بھی اللہ آپ کو دے رہا ہے اور آپ کی حفاظت بھی اللہ ہی کرے گا۔ جو آدمی یہ یقین کر لے گا کہ اللہ رب العزت اس کے حمایتی اور مددگار ہیں، اس کے سوا نہ تو کوئی اس کا حقیقی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی حمایتی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ یہ قطعی طور پر جان لے گا کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی اس کے ساتھ کریں گے وہ خیر ہی ہوگا، یعنی اچھا ہی کریں گے۔ بس وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حمایتی اور مددگار ہونے کا اپنے اندر یقین پیدا کریں، اور اس کے لیے محنت ہے، بار بار کہتے رہنا اور بار بار اس بات کو بولتے رہنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ سارے کام بنانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ الفاظ بھی ہیں، حسبی اللہ لدینی، اللہ میرے دین کے لیے مجھے کافی ہے، حسبی اللہ لدنیایا، اللہ میری دنیا کے لیے بھی مجھے کافی ہے، دنیا کے کام بنانے کے لیے بھی اللہ مجھے کافی ہے۔ حسبی اللہ لمن بغى علیہ، اللہ میرے لیے کافی ہے اس آدمی کے خلاف جو میرے سے دشمنی کرتا ہے، جو میرے خلاف سرکشی کرتا ہے۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، اللہ میرے لیے کافی ہے اس آدمی کے خلاف جو میرے سے حسد کرتا ہے، میرے سے نفرت بغض رکھتا ہے۔ حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، اللہ مجھے کافی ہے جو میرے قریب آتا ہے منافق بن کے مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے۔ حسبی اللہ عند الموت، اللہ مجھے کافی ہے موت کے وقت، یعنی موت کے وقت بھی اللہ مجھے کافی ہے، اللہ ہی میری مدد فرمائیں گے، مجھے موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں زندگی میں اچھے اعمال کروں گا، اللہ موت کے وقت بھی میری حفاظت فرمائیں گے۔ حسبی اللہ بعد الموت، اور اللہ موت کے بعد بھی مجھے کافی ہے، یعنی موت کے بعد مجھے اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کا یقین اپنے اندر پیدا کریں، اس کے لیے اللہ کی ذات کو بولنا، اللہ کے تذکرے کرنا، اپنے قول و فعل میں بار بار اللہ کو یاد کرنا، اس سے آدمی کا یقین بنتا ہے اور آدمی کا اللہ کی طرف دھیان بڑھتا ہے۔ تو اس لیے جتنی آپ اس بات کی مشق کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، تسبیحات، ذکر، تلاوت کا اہتمام کرتے رہیں گے اور ایک آیت کو بار بار دہراتے رہیں گے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھنے سے آیت کا پھر نور حاصل ہو جاتا ہے اور اس سے آدمی کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور اس کو ایک یقین کا ایک مقام مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔